بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انفارمیشن ہاؤس وتھ چائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں جانے سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج ہم کس بارے میں بات کرنے والے ہیں یا کس بارے میں آپ کو تفصیل سے بتانے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک خون ریزی کی جنگ جاری ہے۔ اسرائیل مسلسل فلسطین کے عوام، خاص طور پر فلسطین کے شہر غزہ کے عوام کو نشانے پہ رکھے ہوئے ہے اور روزانہ کی بنیاد پر فلسطین کے بچے، بزرگ، عورتیں اور نوجوان شہید ہو رہے ہیں۔ ناظرین، ایک طرف تو امریکہ اپنی دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے اسرائیل کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے، دوسری طرف ہمارے جیسے دوسرے مسلمان ممالک صرف ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہیں، اور ادھر فلسطین کی عوام اور بچے مسلسل شہید ہو رہے ہیں اور فلسطین اکیلا ہی اس جنگ میں اپنا دفاع کر رہا ہے۔ ناظرین، اسی دوران سعودی عرب کے شہر ریاض میں 57 ممالکوں کی اسلامی تنظیم کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس کا کیا مقصد تھا اور اس اجلاس میں اسرائیل کے حوالے سے کیا تجاویز پیش کی، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے چل کر ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، اسلامی تعاون تنظیم کے تاریخی اجلاس میں اسرائیل کے خلاف کسی بھی عملی اقدام پر اتفاق کیوں نہیں ہو سکا؟ سعودی عرب کے شہر ریاض میں غزہ کے حوالے سے منعقد ہونے والے تاریخی اجلاس کے اختتام پر اسلامی تعاون تنظیم کے 57 رکن ممالک کے رہنما اسرائیل کے خلاف کسی عملی اقدام پر متفق نہیں ہو سکے۔ اگرچہ کہ اجلاس میں اسرائیل کے خلاف اور مختلف نوعیت کے اقدامات کے لیے ہر قسم کی تجاویز پیش کی گئی، ایران کی طرف سے پیش کی جانے والی سخت ترین تجویز، جس میں تمام رکن ممالک سے اسرائیل فوج کو دہشت گرد قرار دینے کا کہا گیا، شام کے صدر بشار الاسد کی طرف سے پیش کی جانے والی تجویز جس میں اسرائیل کے ساتھ تمام سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مشورہ دیا گیا، یہ دونوں تجویز اس اجلاس میں پیش کی گئی تھی۔ یہ اجلاس جیسے آخری لمحات میں عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے رہنماؤں کے مشترکہ اجلاس کے طور پر متعارف کرایا گیا۔ ان مسلم اور عرب ممالک کے درمیان مفادات کے گہرے ٹکراؤ کی واضح عکاسی تھی، جو عام طور پر دنیا کی تمام مسلم آبادی کی نمائندہ تنظیم کے طور پر خود کو متحد دکھاتے تو ہیں، لیکن اقدام کرتے وقت ان سب کی اپنی علیحدہ ترجیحات ہوتی ہیں۔ حاضرین، در حقیقت اس اجلاس کو اچانک عرب لیگ کے ساتھ مشترکہ کارروائی کے طور پر متعارف کروانے کی وجہ یہ تھی کہ عرب لیگ کے اجلاس میں اس بات پر کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا کہ ان ممالک کو کیا اقدام کرنا چاہیے۔ اسرائیل کی مخالفت کرنے والے کچھ ممالک میں شاید یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ حالیہ صورتحال اور ایران اور ترکی کی موجودگی کی وجہ سے اقدامات کی مخالفت کرنے والے ممالک پر زور ڈالنے کا یا دباؤ ڈالنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ یہ 57 کے 57 ممالک اس کوشش میں ناکام رہے۔ اور ناظرین، آگے مزید یہ کہ عرب سفارتکاروں نے جو کچھ میڈیا کو بتایا ہے، اس کے مطابق لبنان اور الجزائر میں عرب لیگ میں اسرائیل کو تیل کی فراہمی روک دینے کی تجویز دی تھی، جس کی متحدہ عرب امارات اور بحرین نے مخالفت کی تھی۔ اجلاس میں سربراہان مملکت کی سرکاری تقاریر ختم ہونے اور حتمی بیان کی اشاعت میں لمحہ بالمحہ تغییر کے کئی گھنٹے بعد بالآخر یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں اسرائیل کے خلاف مشترکہ کارروائی کا کوئی معاہدہ نہیں ہو پایا۔ دوسری طرف دنیا کے 57 بڑے آبادی والے ممالک کے رہنماؤں نے ایک اپلیکیشن پیش کی جس میں سے اکثر پر عمل درآمد کی شاید کوئی امید نہیں ہے۔ اسرائیل کی جارحیت کے خاتمے کے لیے سلامتی کونسل میں ایک قرارداد منظور کی گئی۔
اب تک روس اور برازیل جیسے ممالک کی طرف سے تجویز کرتا بہت ہلکی قراردادوں میں، جن میں اسرائیل سے نرم سفارتی زبان میں جنگ بندی یا حتیٰ کہ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا اعلان کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن اس تجویز کو بھی امریکہ نے مسترد کر دیا۔ ناظرین، ان سب میں اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ یرغمالیوں کی رہائی تک اپنی فوجی کارروائیاں نہیں روکے گا۔ امریکی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اصولی طور پر اپنے درینہ اتحادی کے اس موقف کی مکمل حمایت کرتی ہے اور اس سلسلے میں اسرائیل کو پابند کرنے والی کسی بھی قرارداد کو ویٹو کر دے گی، یعنی مسترد کر دے گی۔ دراصل اگرچہ امریکہ کا اصرار ہے کہ اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور شہریوں کی ہلاکت پر تشویش ہے، لیکن عملی طور پر حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد اب تک ایک بڑی تعداد میں غزہ میں عام شہریوں کی ہلاکت کے باوجود غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائی کی واشنگٹن نے مخالفت نہیں کی۔ ناظرین، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک بلا شبہ اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی کافی طاقت رکھتے ہیں، لیکن ان ممالک کے درمیان گہری خلیج نے ان ممالک کو کبھی بھی اس طاقت سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں بنایا ہے۔ جدہ میں جاری عرب اور اسلامی ممالک کے رہنماؤں کی کانفرنس کے میزبان سعودی ولی عہد شہزادہ محمد سلمان نے کہا کہ اسرائیل نے جو کیا ہے اسے یہ بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں کو جنگی جرائم قرار دیا۔ ناظرین، اردن کے بادشاہ عبداللہ نے کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ یہ ایک خون ریز جنگ ہے جسے فوری طور پر روکنا ہوگا، ورنہ پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے کہا کہ فلسطینی عوام کی نسل کشی جاری ہے اور انہوں نے فلسطین کے لیے عالمی تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کر رکھا ہے۔ اور دوسری طرف ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے سعودی عرب کے اپنے پہلے دورے کے موقع پر کہا اسرائیلی فوج کو دہشت گرد گروہ قرار دیا جائے۔ انہوں نے اس جنگ کو پھیلانے کے لیے امریکہ پر ذمہ داری عائد کر رکھی ہے۔ الجیریا نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ کچھ ممالک اتنا آگے جانے سے گریزاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کانفرنس کے حتمی اعلامیے میں کم سے کم اہداف پر ہی توجہ مرکوز رہی جن پر سب کا اتفاق ہوا۔ اور یوں ریاض میں ہونے والا یہ اسلامی ممالک کا اجلاس اپنی تاریخی نوعیت کے باوجود در حقیقت ایک سنگین اور گہری تقسیم کا مکمل نظارہ بن کر رہ گیا۔ تو ناظرین، اس اجلاس میں کسی بھی تجویز پر غور نہیں کیا گیا اور کوئی بھی قرارداد منظور نہیں کی گئی۔ اگر کوئی قرارداد منظور بھی ہو جاتی تو امریکہ اپنی دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیتا اور اسرائیل کا بھرپور ساتھ دینے کا اعادہ کرتا۔ اور دوسری طرف ہمارے جیسے تمام مسلم ممالک صرف اسی انتظار میں ہیں کہ شاید کوئی غائبی مدد ہو، کیونکہ وہاں روزانہ کی بنیاد پر بچے، بزرگ اور نوجوان شہید ہو رہے ہیں، جو کہ عالمی سطح پر ایک تشویش کی بات ہے اور یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہے۔ ان میں سے بہتر تو برازیل اور روس کے ممالک ہی ہیں جنہوں نے قرارداد تو پیش کی، چاہے وہ ہلکے الفاظ پر مشتمل تھی۔ تو دوستو، میری اسی کے ساتھ آپ سب لوگوں سے اپیل ہے کہ آئیں مل کر فلسطین کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوں۔ جنگ میں شریک ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ گولہ بارود کے ساتھ ہی شریک ہوا جاتا ہے۔ اپنی آواز کو ہر فورم تک پہنچائیں تاکہ ہماری آواز یونائٹڈ نیشن تک پہنچ سکے اور فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے۔ اسی دعا اور اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فلسطین پر اپنا رحم کرم فرمائے اور اسی کے ساتھ ہمارے جیسے تمام دوسرے مسلمان ممالک کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہم فلسطین کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہو سکیں اور ان کے حق کا دفاع کر سکیں تاکہ فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا
تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے تمام نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اور جاتے جاتے ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی دیجیے گا۔ ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم ملیں گے آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ خدا حافظ۔